اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سائے میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو خدا کی نعمتوں کے سائے میں، ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو خدا کی نعمتوں کے کھلی رہ جائے اور بند نہ ہو تو بھی انسان ایک عجیب سے معاملات میں پڑ جائے گا، اور آنکھیں بند کے بند رہ جائے، کھل نہ سکے تو بھی اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کا فرش اللہ کی نعمت، آسمان کا سائبان اللہ کی نعمت، ہم چل رہے ہیں، ہمارا چلنا بھی خدا کی نعمت، اس لیے کہ چلنے والوں کو ممکن ہے چلنے کی اہمیت پتہ نہ ہو، لیکن اس کے دل سے جا کر کے پوچھو جو پیر سے معذور ہو چکا ہے، جس میں چلنے کی طاقت نہیں، جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں، اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، اگر کوئی چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے۔ گویا کہ چلنے کی طاقت یہ بھی میرے اللہ کی نعمت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میرے اللہ کی نعمت ہے، ہم پکڑ رہے ہیں، یہ بھی میرے اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غرض کہ ہمارے جسم کے اندر جو باریک باریک سوراخ موجود ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان کے جسم سے پسینہ نہ نکلے، اور پسینہ نہ نکلے تو انسان بہت سارے مسائل سے دوچار ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان کی طبیعت یہ ہے، انسان ناشکرہ واقع ہوا ہے، انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ انسان کو اللہ کا جیسا شکر ادا کرنی چاہیے ویسا انسان شکر ادا نہیں کرتا، انسان کو اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی نعمتوں کو پانے کے بعد انسان رب کا شکر گزار بن جاتا، انسان اللہ کا عبادت گزار بن جاتا، انسان رب کا فرما بردار بن جاتا۔ زندگی کی ایک ایک سانس پر اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اگر وہ سانسیں نہ دے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہماری زندگی کا نظام رک جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تمہید میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر اللہ پینے کے لیے پانی نہ دے تو بھی انسان تڑپنے لگتا ہے، اور اگر پانی پینے کے بعد وہ پانی بذریعہ جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے پیشاب بن کر کے اگر باہر نہ نکلے تو بھی انسان تڑپنے لگتا ہے۔ غرض کہ وہ پلا بھی رہا ہے، اور وہ پلانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، ہضم کرنے کے بعد اس کو خارج کرنے کی طاقت بھی دے رہا ہے۔ اے انسان، تو بہت ساری ریسرچ کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں پہ تحقیق کر رہا ہے، انسان تو دوسروں پہ تحقیق کر کے اپنے آپ کو محقق کہتا ہے، تجھے اپنے آپ کی تحقیق پر اتنا اعتماد ہے، غرور ہے، اعتبار ہے۔ ارے سب پر تحقیق کرنے والے انسان، ذرا اپنے چھوٹے سے وجود پر تو تحقیق کر کے دیکھ، اپنے چھوٹے سے وجود کو تو پہچان کر کے دیکھ۔ یہ پوری کائنات جو ہے انسان کے ایک وجود میں گویا کہ سمٹ آتی ہے۔ صوفیاء کرام وجود انسانی کو کائنات اصغر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنی نعمتوں کے استعمال کے بعد انسان کو تو چاہیے تھا رب کا شکر گزار بنتا۔ کوئی ایک گلاس پانی دے دے تو انسان اس کو شکریہ کہتا ہے، کبھی جزاک اللہ کہتا ہے، کبھی تھینک یو کہتا ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، چند گھٹ کوئی پانی پلائے تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے ہاتھ دیے، جس اللہ نے پیر دیے، جس اللہ نے زبان دی، جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے سر پہ بال سجائے، جس اللہ نے پلکوں کے بال اگائے، جس اللہ نے بھووں کے بال عطا کیے، مجھے بتاؤ ذرا اس بندے کی صورت کا تصور کر کے دیکھو جس کی پلکوں پر بال نہیں۔ یہ پلکوں کے چند بالوں کی قیمت کیا ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر اللہ ہماری آنکھوں کی پلکوں پہ بال نہ اگاتا تو پہلی تو ہماری آنکھیں غیر محفوظ ہو جاتی، اور دوسرا یہ ہم محفلوں میں جانے کے قابل نہ رہتے، جو دیکھتا ہمیں ڈر جاتا۔
جاتا، جو دیکھتا ہمیں سہم جاتا۔ اے مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، میرے اللہ کے تجھ پہ کتنے احسان ہیں۔ اتنے سارے احسان کے باوجود اے انسان، اگر تجھے کوئی جگہ دے دیتا ہے ٹرین کے اندر، اگر ٹرین کھچا کھچ بھری ہو، بیٹھنے کے لیے سیٹ نہ ہو، تو انسان کو اگر کوئی جگہ دے دے تو انسان اس کو شکریہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اظہار تشکر کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ ارے کوئی سیٹ دیتا ہے بیٹھنے کے لیے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس نے زمین دیا اس کا تو نے کتنا شکر ادا کیا۔ جو تجھے پانی کے چند گھونٹ پلاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جس اللہ نے تیرے لیے آسمان سے پانی برسایا اس کا تو نے کتنا شکر ادا کیا۔ اے نادان انسان، اگر کوئی تجھے پسینہ پوچھنے کے لیے رومال دے دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس اللہ نے کپڑوں کی پیدائش کے لیے زمین سے پودے اگائے تو نے اس اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ چلا بندوں کا شکریہ ادا کرنا رسم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ انسان عبادت کی طرف نہیں آ رہا ہے، انسان رسموں کی طرف جا رہا ہے، انسان تکلفات کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اگر شکریہ نہ ادا کیا تھا اتنی ہی قیامت کوئی کم نہ تھی، اتنی ہی برائی کوئی کم نہ تھی، لیکن اب تو انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر، رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آج کا انسان اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، اس سے ممنوع چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، کسی کا سہارا بننے کی بجائے کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے پیر دیے، اچھی جگہ چلنے کی بجائے، خدا خانے کی طرف چلنے کی بجائے، رب کی عبادت کی طرف چلنے کی بجائے گناہوں کے اڈوں کی طرف چل کر کے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی، مصطفیٰ پیارے کی نعت گنگنانے کی بجائے، قرآن مقدس کی آیتیں پڑھنے کی بجائے گانے اور غزلیں گنگنا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے میرے دل میں جو آ رہا ہے میں کر رہا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھ سے کون سوال کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر دنیا کا کسی مذہب کا انسان سارے جرائم کرنے کے بعد یہ سوچے مجھ سے پوچھنے والا کون ہے تو شاید اس بندے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمان، تو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، موت کے بعد پھر زندگی پہ یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یوم حساب پر یقین رکھتا ہے، آخری دن پر یقین رکھتا ہے، عدل کے دن پر یقین رکھتا ہے، یوم الجزا پہ یقین رکھتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی جس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوگا۔ آج یقیناً مجازی مالک تو موجود ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں یہ منڈپ ہے، اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن کوئی مجازی مالک اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ مائک ہے، اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن مجازن اللہ نے اپنی عطا سے کسی کو دے کر اس کو مالک تو بنایا ہے۔ لیکن ایک دن وہ آئے گا جب انسان 1 انچ کپڑے کا مالک نہیں ہوگا۔ اس دن میرا اللہ، اللہ اکبر، بادشاہوں کی ہڈیاں پگھلی ہوئی ہوگی۔ جس دن وجود پہ کفن تک نہیں ہوں گے، لوگ ہانک ہانک کر قبروں سے نکال کر لے کر کے جائیں گے، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ اپنی طاقتوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی قوتوں پہ اترانے والوں، اپنی جوانی پر پھولے نہیں سمانے والوں، میرا اللہ پوچھے گا آج کس کی حکومت ہے؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو خود ہی جواب دے گا للہ واحد القہار۔ آج تو اس کی حکومت ہے جو قبضے والا ہے، جو غلبے والا ہے، جو قہار ہے، حکومت تو اس کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک دن آنے والا ہے جو انصاف کا دن ہے، ایک دن آنے والا ہے جو ظالموں کا نہیں مظلوموں کا دن ہے، ایک دن آنے والا ہے جو کافروں کا نہیں مومنوں کا دن ہے، ایک دن آنے والا ہے جو بادشاہوں کا نہیں عدل والوں کا دن ہے، انصاف والوں کا دن ہے، ایک دن آنے والا ہے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والوں
کا نہیں، حقوق ادا کرنے والوں کا دن ہے۔ اسی دن کو روز جزا کہتے ہیں، اسی دن کو عدل و انصاف کا دن کہتے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے والے اللہ اکبر کھڑے ہوں گے اور ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرا رب کا کلام آج جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کے اللہ کی نعمتوں کے غلط استعمال کرنے والوں کو ہوشیار اور بیدار کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے بغیر اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آج تم یہ تصور کر رہے ہو مسجدیں ویران کر کے کون پوچھنے والا ہے؟ حرام لقمہ پیٹ میں ڈال کر کے کون پوچھنے والا ہے؟ عورتوں پہ بد نظری کر کے کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ میرے اللہ نے فرما دیا پوچھنے والا وہ ہے جس کی شان یہ ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں ہاں، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کی پکڑ کی تو وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کی بجائے، اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ ہاں ہاں، پوری دنیا کا بادشاہ نمرود تھا، لیکن اس نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے میرے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر، قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت چھیننے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ بڑے بڑے تاجداروں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دینے والا میرا اور آپ کا رب ہے، اور بھیک مانگنے والے فقیروں کو تاج شاہی عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر دنیا کی دوسری قومیں جرائم کرتی ہمیں اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن وہ قوم جو اللہ پر ایمان لائی، جو رسول پر ایمان لائی، نبی آخر الزمان پر ایمان لائی، اس کے باوجود ان کی راتیں عیاشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی راتیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مسلمان جس کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح تھی، جن کی بغلوں میں کبھی قرآن تھا، جو کبھی مسجد کے کونے میں اللہ کو منانے کے لیے آؤ فغاں کرتے تھے، اب ان مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی وہ کبھی کیرم کلب میں موجود ہے، وہ کبھی تاش کے پتے ہاتھ میں لے کر کے تاش کے پتے پیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کبھی موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کیسا جواب دینا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے تم سے پوچھے گا۔ کتنا پوچھے گا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا۔ حیرت ہے، گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہ کر کے بھی قہقہے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے تھے جو نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، جن کی گردنیں ہمیشہ نیچی رہتی تھی، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک پل کی خبر اسے ہے۔ انسان تو گناہ بعد میں کرتا ہے، اسے پہلے معلوم ہے کہ تو کرنے والا کیا ہے۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی، کون بایزید؟ جس کے بارے میں سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں
کہ ولیوں میں بایزید بسطامی کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے. وہ بایزید بسطامی سلطان العارفین جس کا خود کا قول یہ ہے اگر ایک لمحہ خدا کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کروں, مومن تصور نہ کروں. اس بایزید بسطامی کا حال یہ, خون کا پیشاب ہونے لگا, پیشاب میں خون آنے لگا. ماننے والوں کو پتا چلا ہمارے آقا, ہمارے مرشد, ہمارے استاد, ہمارے مخدوم حضرت بایزید بسطامی کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ انہیں خون کا پیشاب ہو رہا ہے. لوگوں نے عرض کیا حضور یہ خون کا پیشاب اچھی علامت نہیں ہے, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, دھیرے دھیرے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ایک کام کریں, کسی اچھے طبیب کو دکھا لیں, کسی اچھے حکیم کو دکھا لیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں تاکہ آپ اپنا علاج کر سکیں. سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سرد آہ کھینچتے ہیں, اور سرد آہ کھینچنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میرے اس مرض کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے, کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کوئی طبیب, کوئی حکیم میرے اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا, اس لیے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے, لیکن مجھے خون کا پیشاب نہیں, اور یہ خون کے پیشاب کا مرض نہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ہے کیا؟ میرے قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سنو. سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے تھے کہ میرے بچپن میں ایک گناہ ہو گیا تھا, میں نے بچپن میں ایک نافرمانی کی تھی اللہ کی, مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا بچپن میں. اب جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ جب میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا تو اس ایک گناہ کے بارے میں جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا, کیا جواب دوں گا, کیا جواب دوں گا. اسی سوچ و فکر کی وجہ سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے, اور یہ خون کا پیشاب نہیں ہے جو میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے, وہی پیشاب کے ذریعے سے نکل رہا ہے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے خون کا پیشاب رہا ہے, مجھے خون کا پیشاب نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے میرا جگر پگھل رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بچپن میں ایک خطا ہو جائے تو بایزید بسطامی جوانی اور بڑھاپے میں اسے یاد کر کے اپنے جگر کو پگھال رہے ہیں. یہاں تو پوری پوری رات عیاشیوں میں گزرتی ہے, پورا پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے. صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ ہم نے نرم نرم گدوں پر نماز فجر ترک کر دی ہے, اور وہ بھی نماز فجر ترک کیسے کی ہے, یہ نہیں کہ آپ مجاہدہ کر رہے تھے یا نوافل کی کثرت کر رہے تھے یا رات دیر گئے تک تلاوت قرآن کر رہے تھے. ہائے میری قوم کا حال کیا ہو گیا, ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا. یہ وہی قوم تو تھی جس کی پہچان یہ تھی, جس نے میدان جنگ میں کبھی نماز نہ چھوڑا, جس نے تلواروں کی جھنکار میں نمازیں ادا کی, جس نے صحراؤں میں نمازیں ادا کی, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں تم ہی تھے جنہوں نے کلیساؤں کو مسجدیں بنائی, تم ہی تھے پوری پوری رات میرے اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے, اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا تو یوں عرض کرتے اللہ رات چھوٹی ہو گئی, کبھی رات بڑی کر دے تاکہ دل کھول کے سجدے کیے جا سکے. ہاں تم میں کبھی رابعہ تھی جس کی پوری پوری رات عبادت میں گزرتی تھی. رابعہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, لیکن شوہر کی موجودگی میں رابعہ اپنے شوہر کے پاس بن سنور کر آتی
آتی اور کہتی میرے سرتاج آج رات مجھے میری ضرورت آپ کو تو نہیں. شوہر کہتے نہیں آج آپ کی ضرورت نہیں. تو کہتی ہے آپ کی خدمت سے چھٹی ملی تو اب میں اپنے اللہ کی خدمت میں چلی جاؤں, اور پوری رات عبادت میں گزار دیتی. میرے رسول کی شہزادی, شہزادی کونین, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پوری رات عبادت کرتی. اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا, اذان کی آواز مسجد سے آتی تو یوں عرض کرتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی. مولا کوئی رات اتنی طویل تو دے دے تاکہ تیری بارگاہ میں دل کھول کے سجدہ کر سکوں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس قوم کو سجدے سے اتنا پیار تھا کہ جنگ کے میدانوں میں سجدہ کیا, جس قوم کو سجدے سے اتنا پیار تھا کہ جنگلوں میں سجدے کیے, جس قوم کو سجدے سے اتنا پیار تھا اگر کسی طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی اور تختے بکھر گئے تو مسلمانوں نے بکھرے ہوئے تختوں پر ڈوبتے ڈوبتے سجدہ کیا, لیکن اس وقت بھی سجدوں کو نہ چھوڑا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرا آقا, میرا مولا, تاجدار کربلا, امام عرش مقام امام حسین نے آخری سجدہ کربلا میں ادا کیا تلوار کے سائے میں. لیکن ہمیں کیا ہوا, ہماری رنگین صبح اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری رنگین رات کے بعد رنگین صبح اس طرح ہوتی ہے کہ رات تو 3-4 بجے تک گندے مناظر دیکھ کر انٹرنیٹ پر عیاشیوں کے ذریعے گزر جاتی ہے, یا دوستوں کے ساتھ معاذ اللہ پکچر کی داستانیں دہرانے میں گزر جاتی ہے, یا معاذ اللہ فحش گوئی میں گزر جاتی ہے. اور جب رات دیر گئے ہم بستر پہ آتے ہیں مکمل طور پہ تھکے ہوتے ہیں, اور جب صبح کا سورج بالکل چہرے پہ آ کر اپنی گرم کرنوں سے ہمارے چہروں کو جھلساتا ہے تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہے. یہ باتیں تو مفکرین اس وقت کہتے تھے کہ چہرے پر کرنیں آ کر جھلساتی ہے, اب تو کھڑکیوں پہ پردے ڈال کر مسلمان دن میں بھی اندھیرا کر کے نماز فجر کے وقت سوتا ہے, اے سیوں میں سوتا ہے. اے سی میں فجر قضا کرنے والے, بلکہ قضا کرنا تو میں حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, لوگ تو قضا بھی نہیں کرتے. قضا کا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ نہ پڑھی وقت گزرنے کے بعد ادا کی, اس کو قضا کہتے ہیں. لوگ تو سرے سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے, کس کی صبح دوپہر میں 1 بجے ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا آدھے کام کر چکی ہے, اس کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی ہے. آپ مجھے بتاؤ آج تم رونا رو رہے ہو, آج تم احتجاج کے پلان کر رہے ہو, ہائے کیا ہو گیا بیت المقدس خطرے میں ہے, ہائے کیا ہو گیا حرمین شریفین خطرے میں ہے, ہائے کیا ہو گیا تمہارا تشخص خطرے میں ہے, ہائے کیا ہو گیا تمہارا تشخص خطرے میں ہے, ہائے کیا ہو گیا تمہاری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے, کیا ہو گیا تمہارے ننھے ننھے بچوں کی جانیں خطرے میں ہے. اب تمہیں ہوش آ رہا ہے, تمہارے گھر جل رہے ہیں, اب تمہیں ہوش آ رہا ہے. سن لو, کسی قوم کو یوں ہی تباہ نہیں کیا جاتا, قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی غیب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, میرے مالک و مختار غیب دا رسول نے فرمایا کہ جب لوگ مسجد تعمیر کر کے مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد بد دعا کرتی ہے, اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا. جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے کیا ان گھروں کو آگ نہیں لگے گی؟ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے ان دکانوں کو آگ نہیں لگے گی؟ ان کی زندگیوں کو آگ نہیں لگے گی؟ مجھے بتاؤ, صبح مسلمان کا سب سے پہلا گناہ یہ ہے یا مسلمان کی رنگین صبح یہ ہے کہ نرم نرم گدوں پر نماز فجر چھوڑ کر مسلمان اٹھتا ہے, کوئی ماتھے پہ شکن نہیں, کوئی پیشانی پہ بل نہیں. جس قوم کا حال یہ ہو, اگر 1000 روپے گم ہو جائے
تو مسلمان دن میں 10 مرتبہ احساس کرتا ہے میرے 1000 کھو گئے. روپیوں کا نقصان ہو جائے مسلمان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں میرے پیسے کھو گئے, بیوپاری نے میرے پیسے لے کر کے بھاگ گیا, پارٹنر نے میرا نقصان کیا. انسان روتا ہے. پیسے کھونے پہ رونے والے, کبھی نماز چھوٹنے پر بھی تیری آنکھ سے آنسو جاری ہوئے؟ کبھی نماز چھوڑنے پر بھی تو رویا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی صحابی کی صرف جماعت چھوٹ جاتی وہ اتنا روتے کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے ایسے جاتے جیسے ان کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اکلوتے بیٹے کی موت پر جتنا انسان روتا ہے اس سے زیادہ صحابہ جماعت کے چھوٹنے پہ روتے تھے. تمہیں نماز چھوٹنے پر بھی رونا نہیں آتا؟ ہنس ہنس کے نمازیں چھوڑ رہے ہو, کہیں لگا لگا کے نمازیں چھوڑ رہے ہو. سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں وہ رو رو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے, ان کو رلا رلا کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کی فکر یہ ہے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے, مسجد کو ویران کر کے جنت ہمارے باپ کی. خدا کی قسم اگر یہ کہنے کا حق کسی کو تھا تو میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے. اس لیے کہ جو چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے, اس کے بدلے کچھ خرید سکتا ہے. ابھی آپ نے کل ہی یوم سیدنا عثمان غنی منایا ہوگا. کیا تم نے علماء سے نہ سنا کہ عثمان غنی سے کنواں لے کر میرے رسول نے اس کے بدلے عثمان کو جنت بیچ دی؟ تو جس کی ملکیت ہوتی ہے بیچا تو وہی کرتا ہے. ملکیت آپ کی میں بیچ دوں تو آپ دامن پکڑ کے کہیں گے آپ کی بہت احترام کرتے ہیں, آپ بڑی تعظیم کرتے ہیں, لیکن آپ سے یہ امید تو نہ تھی کہ ہماری چیز آپ بیچ دیں گے. جب تک ملکیت نہ ہو بیچا نہیں جا سکتا. حضور جنت بیچ کر کے بتا رہے ہیں کہ خالق کل نے مجھے مالک کل بنایا. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی ہے. لیکن جس کے باپ کی جنت تھی اور ہے, جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, جس کا شوہر ولیوں کا سردار, جس کا خاندانی سردار, قیامت تک جس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام, اس سیدہ فاطمہ کا حال یہ ہے کبھی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹی. نماز چھوٹنا تو دور کی بات, پوری رات سجدے میں گزارا. اور ہم نمازیں چھوڑ کر ہمیں غرور ہے, ہمیں تکبر ہے کہ جنت تو اپنے باپ. جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کسی مولوی میں ہمت ہے جو ہمیں ڈرا لے؟ ہمارے سامنے ڈر کی بات نہ کی جائے. ہم سنی ہیں, عاشقان رسول ہیں. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے, سنیت بھی مبارک کرے اور عشق رسول بھی مبارک کرے. کوئی مجھے سبق تو بتائے کہ عشق رسول ہے کیا سبق؟ صرف نعروں کا نام عشق رسول ہے؟ صرف نعتوں پہ نذرانہ دینے کا نام عشق رسول ہے؟ میں مخالف نہیں ہوں, نہ نعت سن کے نذرانہ دینے کا مخالف, نہ نعروں کا مخالف. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا CVC کا نام عشق رسول ہے؟ اگر عشق رسول اتنی سستی چیز کا نام ہوتا تو کربلا پھر کیوں ہوتا؟ امام حسین بھی چند نعرے لگا لیتے آپ کی طرح. آپ تو ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں,
تو انہیں نعرہ لگانے کا کتنا حق تھا؟ اگر عشق صرف اسی کا نام ہوتا، صرف اسی کا نام، تو امام مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کیوں آتے؟ عشق ہے کیا؟ اور سن لو، ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھتے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو مفسرین فرماتے جو ایک مرتبہ نماز چھوڑتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ عشق رسول کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ شاید عشق کو ہم نے کوئی اور چیز سمجھ لی ہو، ورنہ حقیقت میں عشق ہے یہ کہ جو محبوب کہہ دے وہ پتھر کی لکیر۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ جنگ احد میں عشاق تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھیں، اور مسجدوں میں اے سی لگنے کے بعد 1450 سال کا مسلمان نماز نہ پڑھ کے کہے ہم عاشق رسول۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت بلال کو انگاروں پر نہ لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر نہ کھینچا جاتا، عشق رسول اتنا آسان ہوتا صحابہ کے اعضا جنگ یمامہ میں کاٹ کاٹ کر جلتی ہوئی تیل میں نہ ڈالے جاتے۔ عشق رسول اتنا آسان نہیں کہ گھر بیٹھے اس کا تمغہ آپ کو مل جائے۔ ارے ایک عام انسان سے عشق ہوتا ہے تو انسان اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ کبھی حضور یاد بھی نہیں آتے اور ہم جنتی ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو جنتی کہنے والوں، ایمان، خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن قطعی اور یقینی، کوئی خوف بھی نہیں، کوئی خشیت بھی نہیں۔ ارے سوچو، وہ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جو رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہوں۔ وہ امام الائمہ جس کو خواب میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہو، اس امام الائمہ کا حال یہ ہے جب آپ نے نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے تو جب آپ اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، روتے روتے نماز مکمل کی، اور اس کے بعد نماز عشاء تھی، نمازی نماز پڑھ پڑھ کے نکلتے چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی داڑھی پکڑ کر، کون امام؟ وہ امام اشاروں میں اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا فرما کر جس امام اعظم کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہیں نام لے کر، کہیں بغیر نام لیے ہوئے جس امام کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ میرے اللہ تیری بارگاہ میں تو مجھے جواب دینے کی طاقت ہی نہیں، تو پوچھے گا کیا، میں کہوں گا کیا؟ اس کی بارگاہ میں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ارے جہاں جبریل کی طاقت نہ ہو جواب دینے کی، اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ
صف لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے, کوئی بول نہیں سکے گا. جہاں جبریل چپ ہوں گے, ناولیں پڑھنے والوں ہم کیا بول سکیں گے, نماز قضا کرنے والوں ہم کیا بول سکیں. امام نعمان بن ثابت امام اعظم, کروڑوں حنفیوں کا امام, جن کے مقلدین میں داتا علی ہجوری جیسی شخصیات ہو, عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستیاں ہو, جن کے مقلدین میں غریب نواز جیسا ولی ہو, جن کے مقلدین میں بابا بختیار کاکی, محبوب لائی اور بابا فرید, حضرت صابر کلیر جیسی ہستیاں ہو, جن کے مقلدین میں اتنے بڑے بڑے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, ایسی شان والا امام جس کے مقلدوں کی شان یہ ہے, اس آقا امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن رو رہے اللہ, مجھ سے تو کیا پوچھے گا, کون امام. اللہ اکبر, جس نے 61 قرآن ختم کیے ہیں, جس نے, اللہ اکبر, حالت یہ ہے کہ دن کو روزے رات کو عبادتیں, یہاں اس حال میں زندگی گزاری, اور سفید داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. اللہ تم مجھ سے کیا پوچھے گا, میں تجھے کیا جواب دوں. جو گناہ نہیں کرتے, جن کی پیشانی امام باقر جیسا امام چومتا ہے, امام جعفر صادق جس پہ ناز کرتے ہوں وہ امام الائمہ, جس کو یہاں تک کہا جاتا ہو نعمان جس نے تیرے مذہب کو اختیار کیا اسے نجات عطا کی جائے گی, وہ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ تم مجھ سے کیا پوچھے. تاش کے پتے کھیلنے والوں کبھی تم نے بھی یہ تصور کیا, اللہ تم مجھ سے کیا پوچھے گا. ماں باپ کو ستانے والوں کبھی تم نے بھی رویا, اللہ تم مجھ سے کیا پوچھے گا. زنا کے اڈوں پہ جانے والوں, زنا کے اڈوں پہ, وہ زنا جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا. شراب کی بوتلیں منہ میں ڈھکیلنے والوں اور شراب کے جام پہ جام حلق میں انڈیلنے والوں, وہ شراب جس کے متعلق آقا نے فرمایا مومن کے معدے میں جہاں ایمان ہے وہاں شراب ہو ہی نہیں سکتی, اور جہاں شراب ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا. کبھی رویا اللہ تو کیا پوچھے گا, اللہ کیا پوچھے گا. کبھی ہمیں آنسو آئے, کبھی نہیں. ہمیں تو موبائل نے اتنا مصروف کیا, تو مسجدوں میں بھی ہمیں موبائل کی فکر ہوتی ہے. ہمیں تو دنیا کی محبت نے اتنا مصروف کر دیا, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی کوئی فکر نہیں, خدا کا کوئی خوف نہیں, اللہ کی کوئی خشیت نہیں. اپنے سائے سے چپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہیں, لیکن جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا کیا اس خدا سے نہیں ڈرتے. نعمان بن ثابت امام اعظم کہتے اللہ تو کیا پوچھے, اور موٹے موٹے آنسو ٹپ 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 زمین پہ فرش پہ گرتے ہیں. مسجد کا مؤذن جو میرے امام کا شاگرد تھا, چراغ بجھانے کے لیے آتا, امام کو روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا, آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا, آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا. 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں, امام اعظم پوری رات روتے رہے. اللہ کیا پوچھے, یہ فکر تھی, اللہ کیا پوچھے گا. ہے کسی کو معلوم وہ کیا پوچھے گا, اور وہ پوچھ لے تو جواب دے لو گے. اسی فکر کو غالب یوں کہتے ہیں ڈبایا مجھ کو ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا, یہ وجود ہی کیوں ملا, آ کر دنیا میں پھنس گئے, آ کر دنیا میں پھنس گئے. اس جنجال میں ایسے الجھے ایسے الجھے,
خیال رزق کا ہے رزاق کا نہیں، خیال جان کا ہے جان دینے والے مولا کا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ ہاں کیا ملا اس دنیا میں آ کے؟ اس دنیا کے جنجال میں پھنسے، میرا اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے۔ ہائے ہائے استاد آزما لے، ہم اس کی آزمائش میں پورا نہیں اترتے، خدا آزما رہا ہے۔ وہ انبیاء کو آزماتا ہے تو انبیاء ہاتھ جوڑتے، معصومین ہاتھ جوڑتے، اللہ ہمیں آزمائش میں استقامت عطا فرما۔ کیا یہ دعا حضرت داؤد کی نہیں کہ اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا؟ یہ حضرت داؤد کی دعا نہیں، صبر انڈیل دے یعنی مجھے استقامت دے ٹھہرنے کی تاکہ میں تیرے امتحان میں ٹھہر سکوں۔ ہاں اگر وہ جناب سلیمان کا امتحان لے اور انہیں آزما لے تو 40 دن تک حضرت سلیمان کی حکومت لے لی گئی۔ علامہ ابن الجوزی نے یہاں تک لکھا، اگر یہ جملے حدیث میں نہ آتے تو نہ ابن الجوزی کی ہمت تھی کہ لکھتے، نہ میری ہمت تھی کہ عرض کرتا۔ ابن الجوزی یہاں تک لکھتے کہ جب میرے اللہ نے حضرت سلیمان کو آزمایا، 40 دن تک حکومت لے لی، تو سلیمان جس کے دسترخوان پر جنات، جانور، چرند پرند سب کھاتے تھے، ایک وقت حضرت سلیمان پہ وہ آیا کہ آپ ایک لقمے کے لیے کسی کے دروازے پہ پہنچے اور کہا کہ آج بھوک لگی ہے مجھے کھلا دو۔ وہ نبیوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے، ہم کون ہیں، اپنی حیثیت کیا ہے، اپنی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ فرماتے ہم نے انسان کو آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا۔ اچھے عمل کے لیے آئے ہو لیکن اچھا عمل تو نظر ہی نہیں آتا، کاروبار کی بجائے سود کے اڈے ہے، حلال غذاؤں کی بجائے حرام غذا ہے، حلال بیویوں کی بجائے زنا کے اڈے ہیں۔ مسلمانوں کیا حال بنا رکھا، دنیا ہنس رہی ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، دنیا ہنس رہی ہے۔ جس قوم سے لوگوں نے تہذیب سیکھی تھی وہی قوم تہذیب سے آری، جس قوم سے لوگوں نے جینے کا سلیقہ سیکھا تھا اس قوم کو چلنا بھی نہیں آتا، جس قوم نے لوگوں کو علم کی خیرات دی تھی اس قوم میں جہالت۔ کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات روتے رہے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رہے فرما، تم مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، کیا عرض کروں گا؟ حتیٰ کہ جب صبح ہونے لگی تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ مؤذن کے پیروں کی دھمک سن کر متوجہ ہوئے، طبیعت سنبھلی، کہا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا، اب مسجد بند کر دی جائے گی۔ مؤذن نے ادب سے کہا جو شاگرد بھی تھا، حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، فجر ہو گئی ہے امام، آپ پوری رات روتے رہے۔ امام نے کہا کیا میں رو رہا تھا تم نے دیکھ لیا؟ میں رو رہا تھا تم نے دیکھ لیا؟ ہاں امام، آپ روتے تھے، ٹپ ٹپ آنسوؤں کے گرنے کی آواز فرش سے آتی تھی۔ امام کہتے ادھر آ، اللہ کے بندے تجھے اللہ کا واسطہ، جب تک میں حیات رہوں نا یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ اس پر بھی ڈر لگتا ہے کہ میرا اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے
کہ نعمان میرے لیے روتا تھا اور پھر بعد میں اس کی تشہیر بھی کر دیا کرتا، تو مجھے ریاکاروں میں نہ شمار کر لیا جائے. یہ خوف تھا، یہ خشیت تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ یہ خشیت ہے؟ جواب دینے کی یہ فکر ہے؟ وہ نیکیاں کر کے لرز رہے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی نہیں لرزتے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ قافلہ لٹ کیوں رہا ہے؟ یہ قافلہ تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ قوم جس کے لیے کہا گیا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وہ قوم جس کے سر پر یا ایھا الذین آمنوا کا تاج رکھا گیا، وہ قوم جس نے تہذیب دیا دنیا کو، جس نے تمدن دیا دنیا کو، جس نے کلچر دیا دنیا کو، جس نے زبان دیا دنیا کو، جس نے ہنر کا شعور دیا دنیا کو، آخر یہ قوم لٹی کیوں؟ یہ قوم پٹی کیوں؟ یہ قوم تباہ کیوں ہوئی؟ سن لو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین تمہارے سامنے پیش کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف نماز کی بات پیش کر کے تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے. نماز اسلام میں ہے، نماز مکمل اسلام نہیں ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے. یقیناً نماز کی پابندی بھی ہوگی، روزے کی پابندی بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، خیرات بھی ادا ہوگی، صدقے بھی دیے جائیں گے، حج بھی پڑھے جائیں گے. لیکن مسلمانوں سن لو، یہ سلگتے ہوئے شہر، یہ بلکتی ہوئی آہیں، یہ بلکتے ہوئے لوگ، یہ روتے ہوئے لوگ، یہ آہیں بھرتی ہوئی مائیں، یہ اجڑتے ہوئے سہاگ، یہ لٹتا ہوا سہاگ، یہ جلتی ہوئی بستیاں، یہ ٹوٹی ہوئی مسجدیں، یہ جلتے ہوئے قرآن. کبھی کہیں قرآن جل رہے ہیں، کہیں بستیاں جل رہی ہیں، کہیں سہاگ اجڑ رہے ہیں، کہیں مسجد اقصیٰ پہ خطرے منڈلا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس قوم کا حال یہ تھا کہ جو قوم، یہ قوم جہاں پہنچ جاتی تھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیتی تھی، یہ قوم کلیساؤں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیتی تھی. آج اتنی بزدل کیوں کہ سائے سے ڈر رہی ہے؟ آج اس قدر ذلت کی چکی میں کیوں پس رہی ہے کہ جو جیسے چاہتا ہے فٹ بال کی طرح تمہیں اڑا دیتا ہے؟ یاد رکھنا اس کی دو وجہ ہے. ایک تو اللہ کا خوف نہ رہا جس پر میں گفتگو کر چکا، اور دوسرے یہ دلوں میں صاحب قرآن کا عشق نہ رہا، محبت رسول نہ رہی، تعظیم مصطفیٰ نہ رہی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو لوگ کہیں کہیں کبھی کبھی خوف خدا کی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک سبق پڑھتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھورا سبق نہ کسی طالب علم کو مکمل کر سکا ہے نہ تمہیں کر سکے گا. یہ سبق مکمل ہے توحید کا. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ لازم ہے، اللہ کے نام کے بعد مصطفیٰ کریم کا نام لازم ہے. تو یاد رکھو، تمہارے دل سے خوف خدا نکل گیا، عشق مصطفیٰ نکل گیا، اس لیے آج ذلت کی چکی میں پس رہے ہو، آج تباہی کے دہانے پر ہو. لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہوگا. اہل دانش اندازہ کر چکے ہیں. پتہ نہیں کس دن ٹیلی ویژن پر یہ منحوس خبر سنے کو مل جائے کہ بیت المقدس شہید کر دیا گیا. اللہ نہ کرے وہ دن آئے کبھی ہمیں، لیکن یہ صورتحال پیدا ہو چکی. کعبۃ اللہ شریف پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہے. کن کی طرف سے؟ جن کی داڑیاں لمبی ہے اور جن کا مذہب امریکہ کا پر دیا ہوا ہے. صرف چہرہ فیس سامنے کیا جا رہا ہے. داعش مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے کہ اسے بھی اڑا دینا چاہیے، وہ بھی توحید کے خلاف. جس کعبے کو میرے اللہ نے پہلے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، پھر آدم کے ذریعے، پھر بنواتا ہی رہا، جسے اپنا گھر قرار دیا، جس کی عظمت قرآن نے بیان کی، آج اس کو بھی معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے عشق مصطفیٰ سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے. اور میں یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹ لینا چاہتا ہوں، جہاں عشق رسول ہوگا وہیں پر خوف خدا ہوگا. جہاں عشق رسول نہیں ہوگا وہاں خوف خدا نمائش ہے، خوف خدا نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کا تصور دیا کس نے ہے؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات درمیان سے ہٹ جائے، آپ خدا کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، عقیدہ توحید کو ثابت بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی تو ہے جس نے
سارے نبیوں کی باتوں کی لاج رکھیے. ہاں ضمناً بات آئی ہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم نے کہا اللہ ایک ہے. لوگوں نے کہا اللہ ایک ہے تو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا، سنا ہے. نوح نے کہا اللہ ایک ہے، کہا دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا. شیس نے اللہ ایک ہے، دیکھا ہے نہیں سنا ہے. داؤد نے، موسیٰ نے، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، عزیر، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے کہا اللہ ایک ہے. پوچھا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن آمنہ کے لال کو اللہ نے اپنا آپ دکھایا. بہت دور سے نہیں، بہت دور سے نہیں، اتنے قریب سے کہ خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. جہاں حدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اتنے قریب سے ایک جھلک نہیں بلکہ انہوں نے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھا. صرف دیکھا ہی نہیں، فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ سے باتیں بھی کی. اور اس رسول سے جب پوچھا گیا اللہ ایک ہے آپ نے دیکھا؟ فرماتے ہاں میں نے دیکھا. تو عشق مصطفیٰ دلوں سے نکالنے کی سازش، جس دن مسلمانوں کے دل سے محبت رسول نکلے گی یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. مفکر ملت قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال یورپ کے دورے کے بعد کہتے ہیں یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال. اقبال کی فکر تو دیکھو، کہا تھا کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، تو سعودیوں کو بھیج کر پہلے حجاز سے اسلام نکالا اور اب یمن سے نکال رہے ہیں. جانتے ہیں کہ جب تک حجاز و یمن میں اسلام رہے گا اسلام کے چراغ کو کوئی گل نہیں کر سکتا. تو حجاز سے تو نکالا، اسلام کیا ہے؟ آپ کہیں گے حجاز سے اسلام کیسے نکلا؟ ہم کہتے ہیں دیکھ لو عشق رسول کتنا ہے، محبت رسول کتنی ہے. اس لیے کہ اسلام ہے کیا، دین ہے کیا؟ تو وہی قلندر لاہوری کی آواز آتی ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. دین تو وہی ہے. اور میرے امام اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں 14ویں صدی کا مجدد، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جان ایمان، ایمان کا ایمان مصطفیٰ کریم ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عشق رسول چھین لیا گیا، محبت رسول چھین لی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کہیں گے عشق کیسے چھینا گیا؟ کل بھی لوگ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں. عشق کیسے چھینا گیا؟ میں کہتا ہوں جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے، جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے اتنا ہی باادب ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں 73 فرقے اگر ہو چکے ہیں تو 73 فرقوں میں سب کی میں بات کرتا ہوں، کیا کسی فرقے کا مولوی اپنے مسلک کے مولوی کے لیے کبھی تقریر میں کہتا ہے یہ دیکھو ہمارے عالم صاحب بیٹھے ان کو یہ نہیں آتا، ان کو یہ نہیں آتا، ان کو یہ نہیں آتا؟ کبھی آپ نے دیکھا، یہ سنا؟ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھے بھئی آپ لوگ ایسے چلت پھرت مچائیں تو گفتگو بند کر دی جائے. یقیناً آپ دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن جب ذکر محبوب ہو تو اب سب کو بالکل کان بن جانا چاہیے. تو آپ اٹھنا چاہتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، اٹھنا چاہتے ہیں؟ پھر بیٹھے نا، اس طرح بیچ سے کوئی اٹھے گا نہیں. بالکل جم کر کے سنیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضور قائد گرامی قدر استاذ ذی وقار حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، اور اصل خطاب تو ان کا ہوگا.
ہم لوگ تو بس یوں ہی حاضر ہو جاتے ہیں. اپنا حال بس یہی ہے جیسے بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے نا، ٹھنڈی ہوا، تو لوگ سمجھتے ہیں بارش آنے والی ہے. تو اپنے کوئی بارش نہیں ہے، اپنے وہی ٹھنڈی ہوا ہے جو اسی بارش کا حصہ ہے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ بس اب یہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تب بارش بھی آنا ہی ہے. تو ورنہ اپنی کوئی حیثیت ہی کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، توجہ سے دل کے کانوں سے سنیں اور یاد رکھیں. بات بھی کہہ دوں، اہل اجین تمہیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور صرف اجین والوں کو نہیں بلکہ پورے بھارت کو اتحاد کی ضرورت ہے. بھارت ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد ہر دور کی ضرورت ہے، اور آج کے دور کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب بیت المقدس میں معصوم بچوں کو پتھروں سے اور گولیوں سے اڑایا جائے، جب بچوں کے سروں کو کاٹ کر کے تلوار پر کی نوک پر نچایا جائے، ہر دن کربلا بپا کیا جائے، تو اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی کتنی ضرورت ہوگی. آج تہذیب کا معاملہ، یہ کوئی تہذیب آپ کے پاس نہیں. علم کے معاملے میں تم چمار سے زیادہ پیچھے ہو گئے. یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ، کس قدر اتحاد کی ضرورت ہے. لیکن اتحاد کس چیز پر؟ اتحاد قرآن پر. اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. جو رسی پکڑے گا اسی سے اتحاد ہوگا، اور جو رسی چھوڑ دے گا وہ خود ہی فرقہ بن جائے گا. تو اتحاد کیا ہے؟ حبل اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو. اب کسی مدرسے کی بات نہیں، کسی شہر کی بات نہیں، کسی ملک کی بات نہیں، کسی کتاب کے مصنف کی بات نہیں، کسی مقرر کی بات نہیں. اب بات اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی ہو رہی ہے. میرے اللہ نے اتحاد کے لیے ایک بات کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی پکڑو اور سب متحد ہو جاؤ. رئیس المفسرین حبر الامہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ. اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے. اب پکڑ لو ان کا دامن، اور جو ان کا دامن پکڑ لے اب وہ فرقہ نہیں ہے. اب اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہے. ہو گیا اتحاد، متحد ہو جاؤ. لیکن اللہ کی رسی چھوڑیں گے تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا؟ تو یہی عرض کر رہا تھا، دیکھو عشق نہ رہا. عشق کی پہچان یہ، کیونکہ عشق دل میں رہتا ہے، کوئی دل چیر کر تو نہیں دکھا سکتا نا. تو عشق کی پہچان کیا ہے؟ جو جتنا بڑا عاشق اتنا بڑا با ادب. بے ادب کبھی عاشق ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، بے ادب عاشق نہیں ہو سکتا. یہ پہچان ہے. ادب بتاتا ہے کہ اس کے دل میں عشق کتنا. اور مسلمان، تیرا مذہب تو پورا کے پورا ادب ہے. اٹھا کے دیکھ قرآن سورہ حج، اللہ نے جو جانور قربانی کے لیے تم لاتے ہو اس کے بھی ادب کا حکم دیا ہے. ارے جو قربانی کا جانور ہے جب اس کا احترام واجب ہے تو جو محبوب خدا ہے اس کی توہین کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات تو قرآن کی ہے، کسی مسلک کی کتاب کی نہیں، قرآن کی بات ہے. اللہ نے وہ جانور جو جن پر چھری چلا کے تم کھانے والے ہو اس کے احترام کا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے. اللہ نے اس کا دودھ دو کر کے صاحب حیثیت آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اس پہ بیٹھ کر کے سواری نہیں کر سکتا. یہ سارے احکامات بیان کیے گئے. تو بتائیں مجھے، آج ادب اٹھ گیا اس لیے عشق چلا گیا. کسی مسلک کا مولوی، سنی ہو کوئی ہو، کیا کبھی اسٹیج پر اپنے مولوی کو یہ ہمارے مولانا علامہ صاحب ہے، ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں. بولو کسی نے کہا ہے؟
اگر کہے تو ایک ریکارڈ میرے پاس لے آنا، ہم بات کریں گے پھر آپ سے، یا ان سے بات کریں گے جنہوں نے کہا ہے۔ بھائی جب اپنے مسلک کے مولوی کے لیے یہ بات کوئی نہیں کہتا اسٹیج پہ کہ ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، حسد کی بنیاد پہ اپنے حجرے میں کہتا ہو الگ بات ہے، لیکن اسٹیج کی بات کیا، اسٹیج پر کبھی کہیں ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ جب اپنے مسلک کے مولوی کے لیے جو اس نے 8 سال 5 سال پڑھا ہے اور اپنے جیسے بشر سے پڑھا ہے، اس کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا کہ گردان نہیں لگاتے، لیکن رسول اللہ جس نے اللہ سے پڑھا ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو اس کی خبر نہیں تھی، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ کون وفادار ہے، وفادار کون ہے؟ اجین والوں میں اتحاد کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ میرا ہی مسلک محبت ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا، محبت سے اسلام پھیلایا ہے۔ ہم غریب نواز والے لوگ ہیں، ہمارا مسلک غریب نواز ہے، ہمارا مسلک غوث العظم ہے، ہمارا مسلک مخدوم اشرف ہے، ہمارا مسلک صاحب البرکات کا مسلک ہے، اور انہی سارے مسالک کا ترجمان 14ویں صدی کا مجدد حضور امام احمد رضا محدث بریلوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی اجتماع، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ارے حضور کے لیے یہ بکتے رہو گے کہ ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، تجارت کب کرو گے؟ کالج کب جاؤ گے؟ امت کے لیے منصوبہ کب بناؤ گے؟ کیا حضور کی ذات مناظروں کے لیے ہے؟ کیا حضور کی ذات بحث کے لیے ہے؟ کوئی اپنے باپ پہ بحث نہیں کرتا، حضور پہ بحث کیسی؟ اپنے مولوی کے علم پہ بحث نہیں کرتا۔ عالم ما کان و ما یکون، جس کی سند یہ ہے عالم ما کان ما یکون، وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ سند ہے مصطفیٰ کے علم کی۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، ہر پڑھنے والا مدرسے سے پڑھے گا، لیکن اے پیارے مصطفیٰ تم نے خدا سے علم حاصل کیا ہے۔ مسلمانوں یہ ادب تھا، یہ عشق رسول تھا جس نے تمہیں فاروق اعظم، تم میں فاروق اعظم پیدا کیا تھا اور بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لایا تھا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر سے کسی نے پوچھا عمر یہ بتاؤ تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ حضور سے؟ اگر یہ جواب کسی مولوی کا ہوتا تو میں کبھی اس کو نقل نہ کرتا، کیونکہ دوسرے دارالفتہ والے میرا دامن پکڑ کے کہتے کہ یہ کیا ہے، لیکن اس موحد کی میں بات کر رہا ہوں جس نے توحید مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھی تھی، اس موحد کی میں بات کر رہا ہوں جس نے کعبے پہ سجے ہوئے لات و حبل کا علل اعلان بائیکاٹ کیا تھا۔ ہاں، اس موحد کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ ہاں، ارے جو حجر اسود جیسے پتھر کو دیکھ کر کے کہتا ہے اے پتھر، حجر اسود ایسا موحد، اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے پتھر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، کبھی نہ چومتا، لیکن بس اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب مصطفیٰ نے چوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ موحد تھا۔ ان سے پوچھا عمر اللہ سے زیادہ محبت ہے کہ رسول سے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کس سے زیادہ ہے، لیکن جواب یہ دیا، عمر کو کیا پتا تھا اللہ کون ہے، عمر کو کیا پتا تھا اللہ کون ہے۔ اللہ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، در مصطفیٰ پہ خدا ملا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کو پا کے خدا ملا ہے، اور یہ بات کو کوئی بدعت یا شرک کو کفر ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس پہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے خود جب اپنی پہچان کرائی، درختوں سے نہیں، سمندروں سے نہیں، آسمانوں سے نہیں، فرماتے قد جاءکم برہان من ربکم،
تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. مفسرین متفق ہے اس پر, یہ دلیل کیا ہے؟ کہا اسی کا نام محمد الرسول اللہ. اللہ جسے اپنی دلیل بتائے وہی ذات مصطفیٰ ہے. اور یہ دلیل اللہ نے کیوں بتائی؟ اللہ نے دلیل کیوں بتائی کہ محمد الرسول اللہ میری دلیل ہے, مصطفیٰ جان رحمت میری دلیل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں آسمان بنایا, زمین بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, لیکن جو قرآن مانتے ہیں وہی کہتے ہیں نا. جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پر بھی اعتبار نہیں ہے. تو پھر تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں اپنے محبوب کو بھیجتا ہوں نا. پھر وہ آئے گا, وہ درختوں کو قریب بلائے گا تو درختوں کو تم چلتا دیکھو گے. وہ اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہوگا, وہ اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ آئے گا. ہاں, وہ بتوں سے کلمہ پڑھائے گا, وہ جناتوں کو کلمہ پڑھائے گا. یہ سب دیکھ کر کے انسان پھر کہے گا جب بندے کی ہی شان ہے تو خدا کی شان کا الگ ہے. انہیں جان کر خدا کو مانے گا, انہیں مان کر خدا کو مانے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتحاد امت کی ضرورت ہے, لیکن اتحاد امت عقیدہ صحابہ اور عقیدہ اہل بیت پہ ہونا چاہیے, عقیدہ اولیاء پہ ہونا چاہیے. یاد رکھو, اس طریقے سے آپس میں دست بگریبہ کب تک رہو گے؟ کب تک گھر گھر آگ لگتی رہے گی؟ دو بھائی دو الگ الگ مسلک سے متعلق ہے. پہلی بات تو دو مسلک اور چار مسلک یہ ساری الٹی گنتی اور یہ ساری الٹی منطق ہے. مسلک تو دنیا میں ایک ہی ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اس لیے کہ مسلک کا معنی راستے کے ہوتے ہیں. اب بتائیں جو راستہ بھٹک گئے وہ راستہ کیسا؟ جس نے نبی کی بے ادبی کی وہ بھی کوئی مسلک ہے؟ مسلک تو صرف وہی ہے, راستہ تو صرف وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ ہے, جو غوث و خواجہ کا راستہ ہے, مخدوم اشرف و اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے, مفتی اعظم و محدث اعظم کا راستہ ہے. یاد رکھو, حضور غریب نواز, حضور نہار شاہ اور حضرت مولانا مغیث الدین آپ کے شہر, سبحان اللہ, ان اللہ والوں کا راستہ ہے. یہی راستہ صراط مستقیم اور یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے. اس لیے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو, اور جو لوگ لڑا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ جو بات تم کہتے ہو وہ کیا صحابہ نے کہی تھی؟ اہل سنت ہر وہ بات کہتے ہیں جو صحابہ نے کی یا کر کے دکھائی یا حکم دیا. دیکھو, ہم عشق رسول کی بات کہتے ہیں, تعظیم رسول کی بات کہتے ہیں. ہر جگہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو حضور کو یہ نہیں, حضور یہ نہیں, حضور یہ نہیں. بلکہ میں صرف اشارہ دوں میرے بھائیوں, ہمارا اختلاف کسی سے اپنا ذاتی نہیں, روٹی بوٹی کا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے, ہمیں روٹی بوٹی سے کیا مطلب؟ ہم انہیں نہیں جانتے, وہ ہمیں نہیں جانتے, کبھی سامنا نہیں ہوا. پھر اختلافات کیوں ہے؟ اختلافات نہ صندل اور چادر کا ہے, اختلافات صرف مزارات پہ پھول ڈالنے کا نہیں, اختلاف یہ سب نہیں, کھچڑے اور شربت کا صرف اختلاف نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کی لوگوں نے بے ادبی اور توہین کی ہے, اور جو لوگ آج بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں ان کو تاریخ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ہم ان کو صرف اتنی بات کہتے ہیں, علماء کو بھی عوام کو بھی, کہ 1857 کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو کہ یہ سارا بیج جو ہے, دو بیج انگریز بو کر کے گئے, ایک تو برادری کا بیج اور ایک تو مسالک کا بیج, کہ انہوں نے چاہا کہ انہیں اتنا لڑا دو اور فرقوں میں بانٹ دو کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے. وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہر مرتبہ اپنے نبی کے نام پہ متحد ہو جاتا ہے, تو نبی ہی کی بات ایسی معاذ اللہ بکھیر دو کہ مسلمان اس پر لڑائی کرنے لگے, جھگڑا کرنے لگے. مسلمانوں بتاؤ, وہ رسول جس کی نگاہیں اٹھے تو اللہ قبلہ بدل دیا کرتا ہے, وہ رسول جس کے وجود ناس کی اللہ قسمیں یاد کرتا ہے, وہ رسول جس کے چہرے کو اللہ والضحیٰ کہتا ہے, جس کی زلفوں کو اللہ واللیل کہتا ہے. مسلمانوں, اس اللہ کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے؟ اگر کسی نبی کے لیے ایسا کہا ہو تو بتائیں. میرا نبی کنکری اٹھا کر کے اگر کسی پہ پھینک کر کے مار دے تو قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. او پیارے کنکری, تو نے نہیں ماری, تیرے اللہ نے ماری. وہ حبیب درخت کے نیچے غلاموں کو لے کر کے بیعت کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب, یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے, وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم,
بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، جن ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہے۔ مسلمانوں اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ نبی کو اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو کہ معاذ اللہ مسلمان اپنے برابر نبی کو سمجھنے لگے، اور ایک دن وہ آئے کہ مسلمان اپنے باپ کی بڑائی پر جو ہے وہ کلام اور غزل تو لکھ سکے، لیکن محمد الرسول اللہ کی بڑائی کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر ہم کل پلٹ کر کہیں گے کہ موسیٰ نے تو دریا پہ عصا مارا تو رستے بن گئے، محمد کی طاقت کیا تھی؟ تو عقیدہ تو یہی یہود و نصارہ کا اگر پرورش پا چکا ہے تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، وہ تو ہماری طرح انسان تھے۔ بولو کیا یہودی نہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اس موسیٰ کا کلمہ پڑھو جو عصا مار کے رستے بناتا ہے؟ یہی تو ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو فائدہ کیا ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے؟ کوئی فائدہ تو اس کو نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ پوری دنیا کو وہ نصارہ اور یہودی بنانا چاہتے ہیں۔ اٹھا کے پڑھو ان کی تاریخ، ہسٹری اٹھا کے پڑھو۔ رسول اللہ کی عظمت کو اس لیے گھٹایا جا رہا ہے یا گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ میرا نبی وہ نہیں جو کسی کے گھٹائے سے گھٹ جائے۔ ارے ان کی تو شان اتنی بلند ہے کہ ان کا رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو آپ کو پڑتا ہے کہ جو رسول اللہ کی بے ادبیاں خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ کیا عشق اور ادب ہے کہ کوئی باپ کو گالی دے تو آستینیں چڑھتی ہے، اور رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جنت باپ سے نہیں ملے گی، رسول پاک سے ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا اجتماع لڑائی جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو بے ادبی کرے اس سے دور ہو جاؤ۔ اتنا تو غیرت ہونی چاہیے۔ اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو مسلمانوں کی فہرست میں آپ کا نام کیسا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ یہود و نصارہ کے عقائد مولویوں کے ذریعے آپ میں گھسیڑے جا رہے ہیں، اور تحریک چل رہی ہے ڈالروں کے ذریعے سے، حکومتیں سرپرستیاں کر رہی ہے کہ یہ عقائد جب پھیل جائیں تو پلٹ کر کے پوچھو۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک مولوی عیسائی بنا ہے اور اس نے کہا ہے کہ محمد تو مر چکے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، اور عیسیٰ زندہ ہے، قرآن میں، مسلمانوں کی کتاب میں، تو پھر میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں جو مر گیا، اس کا نہ پڑھوں جو زندہ ہے؟ یہی دین آنا تھا۔ ان منحوس عقیدوں کی وجہ سے یہی دین آنا تھا، یہی سازش تھی، وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یاد رکھیں ان عقیدوں کا بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہی نظریات کہ وہ تو بڑے بھائی کی طرح، وہ تو ایلچی کی طرح، وہ تو چودھری کی طرح، معاذ اللہ، تو پھر کل کے یہود و نصارہ پلٹیں گے۔ علم غیب پر جو اتنی تقریریں ہوتی ہیں نا کہ نہیں ہاں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، تو جناب عیسیٰ کے متعلق قرآن میں حضرت عیسیٰ کا فرمان بیان کیا گیا ہے کہ جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو بچا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ کل پلٹ کے کہا جائے گا قرآن تو عیسیٰ کے لیے کہتا ہے اور تمہارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ میری بات کو کوئی فرقہ واریت پر نہ لے، میں آپ کی ایمان کی محافظت چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے تم سے ہمدردی ہے، ورنہ میرا اجین والوں سے رشتہ کیا ہے؟ میرا کیا تعلق ہے آپ سے؟ ہاں بس ایک تعلق ہے، جو میرا محبوب ہے وہی تمہارا محبوب ہے، اس لیے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز تم ہو، اس لیے تم سے بات ہو رہی ہے، اور تمہارے ایمان کا واسطہ میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع نہ ہوتا، کوئی ایک سامنے ہوتا تو اس کے پیر پکڑ کے کہتا خدا را اپنا ایمان بچا لے۔ اس کا پیر اتنوں کا نہیں پیر پکڑ سکتا، لیکن ایک کوئی ہوتا تو کہتا اپنا ایمان بچا لے۔ کیوں؟ اگر میرے آقا نے کہا لی اگر تیری وجہ سے ایک کا بھی ایمان بچ گیا تو پوری کائنات کی نعمت سے بہتر ہے یہ تیرے لیے۔ اسی لیے چیختے ہیں ہم، لیکن ہم پہ الزام ہے کہ ہم فساد کی بات کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں نا، اگر کسی وزیر اعظم کے لیے یہ کہہ دیا جائے انہیں تو یہ نہیں آتا، اگرچہ ان کو نہیں آتا، بولو اس کی یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟
جب وزیر کو نہیں آتا اور واقعی نہیں آتا اور کہے نہیں آتا تو اس کی بے ادبی، اور جس رسول کو علم ما کانا ما یکون اللہ نے دیا ہو ان کے لیے تقریر ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں، منبر پر محراب میں کھڑے ہو کر. کیا دین آ گئے، کیا دین آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی دین عیسائی دیکھنا چاہتے تھے، یہود دیکھنا چاہتے تھے، سو تم نے دکھا دیا. کاروبار کی محبت تو ہے، حضور سے محبت نہیں. اتنا تو ہوتا کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے. تو یاد رکھو کل کے کہیں گے عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر ہے، محمد مر کر مٹی میں مل گئے. اگر تمہاری نسلوں نے اللہ نہ کرے یہ عقیدہ قبول کر لیا، تم کہیں کے نہیں رہو گے، جواب دے نہیں سکتے، اور مطالبے کیے جائیں گے، مناظروں کے چیلنج کیے جائیں گے یہود و نصارہ کی طرف سے. آؤ بن جاؤ عیسائی، آؤ بن جاؤ یہودی. تمہاری اولاد کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور اگر آج ان عقائد کے خلاف تم نے احتجاج کیا اور ان عقائد پر قائم رہے اور اس کے لیے تم نے محنت کی، جو صحابہ کے عقیدے تھے، جو اہل بیت کے عقیدے تھے، جو غوث و خواجہ کے عقیدے تھے، یعنی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اگر کوئی ہمارے پاس آ کے کہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دریا پہ عصا مارا تو رستے بن گئے، تو ہم اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ موسیٰ کا معجزہ ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہمارے ماں باپ قربان کہ انہوں نے عصا مارا تو دریا میں رستے بن گئے، عصا دریا پہ ٹچ کیا تو رستے بنے. لیکن میرے محبوب کا معجزہ یہ ہے جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر کے جان کو ٹچ نہیں کیا، عصا چاند کو ٹچ نہیں کیا، انگلی صرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ معجزہ ہے مصطفیٰ. ہاں تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سنی نوری اجتماع. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. یقیناً ہمارا ایمان میرے ماں باپ قربان اس کواری بطول کے بیٹے عیسیٰ پر کہ مردوں کو زندہ کیا. لیکن مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب تو بس اتنا ہی ہے کہ پہلے جان تھی نکل گئی پھر واپس ڈال دی گئی، اسی کو کہتے ہیں زندہ کرنا. لیکن میرے رسول نے تو بے جان کنکریوں کو بولنے کا شعور عطا کیا ہے، ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کیا ہے، اس سے باتیں کی ہے. یہ حدیث تو بخاری شریف کے ستون حنانہ والی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بڑا معجزہ ہے یا یہ؟ ارے کھجور کی سوکھی لکڑی روتی ہے میرے رسول کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ہر نبی کا معجزہ میرے نبی کی ذات میں جمع ہے، اور اللہ نے اس سے بڑھ کر میرے نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، اسی لیے تو یہ کہا گیا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آچ خوباں ہما دارن کے تو تنہا داری. یہ وہ رسول ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اسی لیے صحابہ ٹوٹ کر حضور سے عشق کرتے تھے. انہوں نے خون کے ذریعے رشتے نہ جوڑے، انہوں نے مصطفیٰ کی نسبت کے ذریعے سے رشتے جوڑے. آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ادب کرتے تھے. ہمارے علماء سے آپ بار بار سنے ہیں حضور وضو کرتے تھے تو وضو کے قطرے اپنے چہروں پہ ملتے، اپنے سینے پہ ملتے. حضرت ابو ایوب انصاری غمگین ہوتے تو قبر رسول کو آ کر کے لپٹ جاتے اور رو رو کر کے داستان غم سناتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مسلح پہ بعد وصال، آقا کے وصال کے بعد نماز پڑھاتے، سلام پھیر کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لوگ کہتے ابو بکر جلدی کس بات کی ہے؟ کہتے بہت دن ہو گئے آقا کو نہیں دیکھا، کہیں نہیں دکھتے تو سوچتا ہوں کہ جا کر ڈھونڈوں کہیں. لوگ ہاتھ پکڑ کے کہتے ابو بکر وہ تو پردہ فرما گئے، وصال کر گئے حضور. تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. کبھی صدیق اکبر، وہ ابو بکر جس نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، وہ جنگلوں میں گھومتے، چرواہے پکڑ کے کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو میرے آقا ابو بکر کہتے بہت دن ہوئے حضور کو نہیں دیکھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ میں تھک گیا تو جنگل میں آ گیا کہ کبھی میں اپنے آقا کو جنگل میں تو دیکھ لوں. چرواہے کہتے ابو بکر سرکار کا وصال ہو گیا ہے. یہ صحابہ کی کیفیت تھی. آئیے بات بعد وصال صحابہ کی آئی ہے تو مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آتی ہے. عشق و محبت کا تاجدار
جس کو دنیا بلال حبشی کہتی ہے، جو نبی کے لیے ریت پہ گھسیٹا گیا، جو رسول کے لیے چابک پہ چابک کھاتا گیا، جس نے رسول کی خاطر اپنے مالک امیہ کو، اس کی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ بلال کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے جاتے، بلال چھوڑ دے محمد کو ورنہ یہ دکھ تجھے جھیلنا پڑے گا۔ مکے کے بچے چلاتے پاگل پاگل، حضرت بلال کو مارتے، کپڑے پھاڑتے، لیکن بلال اپنے نبی کی خاطر، اپنے حضور کی خاطر ہر غم سہتے۔ ایک دن وہ آیا، بلال پہ چابک پڑ رہے تھے اور اس گلی سے میرے رسول گزر رہے تھے، میرے آقا نے بلال پہ پڑتے ہوئے چابک دیکھے، امیہ کے جملے سنے، چھوڑ محمد کو، ہر آرام دیا جائے گا۔ بلال نے کہا سب چھوڑوں گا، جان کائنات، روح کائنات، ایمان کی جان، جان ایمان مصطفیٰ کریم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امیہ تجھے پتا چل جائے کہ اس عشق کی لذت کیا ہے تو تو بھی اسی مے خانے کا رندہ ہو جائے، تو بھی رند ہو جائے گا، تو بھی اسی مے خانے کا پینے والا ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے جب دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ میرے بلال کو صبر دے، اور زبان سے نکلا کاش کوئی اسے آزاد کرا لیتا۔ یہ جملے نکلنا تھے، سچے عاشق صادق ابو بکر صدیق نے بھاری رقم دے کے آزاد کیا، بہت، ایک غلام بھی دیا خوبصورت، بڑی رقم دی۔ امیہ نے کہا ابو بکر میں نے ہر مرتبہ تجھے چالاکی سے سودا کرتے دیکھا ہے، لیکن بلال کو لینے میں تو گھاٹا کھا گئے۔ یہ غلام کوئی بہت کام کرنے والا تو نہیں ہے، بڑا محنتی تو نہیں ہے۔ اس نے یوں جل کے حسد سے کہا رنگ بھی کالا ہے، یہ سب کچھ تو نے دیا۔ صدیق نے مسکرا کے کہا ہمیں پتا ہے اس میں کیا چیز ہے، جوہر کی گت جوہری جانتا ہے۔ اگر کائنات کی پوری دولت دے کر میں بلال کو خرید لیتا تو بھی میں نے سستا خریدا، کیونکہ تو بلال کا رنگ دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں، بلال کے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ دیکھتا ہوں۔ تو بلال نے پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری۔ حضرت بلال کا حال یہ تھا، حضور جنگوں میں جاتے آگے پیچھے رہتے، حضور گھر میں جاتے تو بھی گھر کے آس پاس رہتے، چبوترے پہ بیٹھے رہتے حضور کی محفل میں، بس بلال کو ایک ہی کام تھا، آگے پیچھے گھومنا۔ حضور کبھی اونٹنی پہ بیٹھتے تو اونٹنی کے پیچھے پیچھے بلال، کبھی اونٹنی کی نکیل تھام کے بلال۔ وہ بلال کیسا، میرا آقا بلال کتنا خوش نصیب، لوگ ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں۔ بلال ہر وقت وہ جلوے جہاں آرا کو تکتے تھے، لیکن جب سرکار کا وصال ہو گیا، آقا کے وصال پر صحابہ کو بہت دکھ ہوا، صدمہ پہنچا۔ اس لیے نہیں کہ حضور کا وصال ہوا تھا، حضور کا وصال ہماری طرح نہیں، وہ تو زندہ ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، ان کی زندگی اور موت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، ابو بکر کے لیے رحمت، ہمارے لیے بھی تو رحمت ہے، تو اگر رحمت مر چکی تو ہمارے لیے کہاں؟ اگر انہیں رحمت مانتے، اور قرآن نے کہا ہے اگر مگر کی تو بات ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ دور صدیق میں بھی زندہ تھے، اس دور میں بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ حضور، یہ ایک الگ حیات النبی، الگ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جدائی کا غم، بلکہ وہ اتنے عشقوں میں ڈوبے تھے کہ حضور کے گھر جا جا کر کے کہتے تھے آقا جس آئینے میں بال سنوارتے تھے ذرا وہ آئینہ ہی دکھا دو، اور جب وہ آئینہ دیکھتے تو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ آقا کا جلوہ نظر آتا۔ ایسے عاشق تھے صحابہ۔ بلال روز کا معمول ہے، گلی میں نکلتے ہیں روتے روتے، جو دکھا آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، لوگ رونے لگتے، کوئی اب کیا کہے، بلال کی کیفیت سب کو معلوم ہے، کوئی کیا کہے، کوئی کہہ دیتا بلال صبر کرو،
आका मज़ार अनवर में आराम फरमा रहे हैं। बिलाल चुप रहो, ये होना ही था, अल्लाह की मर्जी है। एक दिन बिलाल ने कहा अपने आप से, बिलाल हुजूर रूठ गए ना। मुख्तलिफ वाक़यात है, रिवायतें, हदीसें हैं, मैं उसको अपने अल्फाज का जामा पहना कर पेश कर रहा हूँ। मफ़हूम, बिलाल हुजूर रूठ गए ना, चेहरे पे पर्दे डाल लिए ना, अब मुझे मदीने मुनव्वरा में नहीं रहना, इसलिए कि जब मैं मस्जिदों के दीवार देखता हूँ तो हुजूर याद आते, चबूतरा देखता हूँ हुजूर याद आते, हुजरे देखता हूँ हुजूर याद आते, मदीने मुनव्वरा की गलियां देखता हूँ हुजूर याद आते हैं। इसलिए कि यही गलियां थी, वो आगे चलते मैं पीछे चलता। ये मदीने मुनव्वरा की महफिलें थी, वो बैठ जाते मैं जूतियां लेकर खड़ा रहता। मुझे हर पल याद आते, हर लम्हा याद आते, हर साथ याद आते। इसलिए अब मुझे मदीना छोड़ देना है ताकि मेरा गम हल्का हो। बिलाल ने मदीने मुनव्वरा छोड़ा, मुल्क शाम गए, और शाम में भी जाने के बाद एक पल राहत नहीं, आराम नहीं। इसलिए कि जो आशिक होते हैं वो सुकून की और चैन नहीं मांगते, वो महबूब के इश्क में बेकरारी मांगते हैं। उस्ताद ज़मन कहते हैं, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। हुजूर मुफ्ती आज़म कहते हैं, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और मेरा इमाम कहता है, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का, जिसको हो दर्द का, जिसको हो दर्द का, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। इश्क रसूल का दर्द क्या है, उवैसे करनी से पूछो। इश्क रसूल का दर्द क्या है, बिलाल हबशी से पूछो। इश्क रसूल का दर्द क्या है, उमर इब्ने खत्ताब और सिद्दीक से पूछो। इश्क रसूल का दर्द क्या है, सुहैब रूमी से पूछो, सलमान फारसी से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, हसनैन करीमैन से पूछो। जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। बिलाल को एक पल भी चैन नहीं आता, बेकरार बेकरार बेकरार। बिलाल रोते हैं रोते हैं रोते हैं, सिर्फ रोना रोना रोना। कोई कहता है बिलाल रो रो कर आंखें खो दोगे। कहा वो आंखें भी अब नहीं चाहिए, जो आंखें अब महबूब न देखे। बिलाल की कैफियत ही अलग, लोगों से मिलना छोड़ दिया, लोगों से जुलना छोड़ दिया, बस हुजूर हुजूर हुजूर। ये बिलाल हैं। एक दिन बिलाल रोते रोते अपने उसी कमरे में जो मुल्क शाम में जिसमें रहते थे, आंख लगी, बिलाल सो गए। जैसे ही सोए, बिलाल की दिल की आंखें बेदार हो गई। जिस रसूल को इतने तवील अरसे आलमे बेदारी में देखा, कभी मक्के की गलियों में, कभी मदीने मुनव्वरा की वादियों में, कभी बद्र के मैदान में, कभी ओहद के मैदान में, कभी खंदक की वादियों में, जगह जगह उस हबीब का नक्शा दिल में था। आज बिलाल सो रहे हैं, रोते रोते आंख लगी, हुजूर का जलवा ख्वाब में नजर आया। और आका का जलवा जब दिखा तो हुजूर यूं गोया हुए, बिलाल मुझसे नाराज हो। हाय हाय, बिलाल मुझसे नाराज। बिलाल ख्वाब में तड़प गए, आका आपसे जो नाराज हो वो तो काफिर हो जाएगा। हुजूर आपसे कोई नाराज कैसे हो, मेरी जान आप ही तो नहीं दिखते, हुजूर आप ही नजर नहीं आते। बिलाल जब नाराज नहीं हो तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। बिलाल आओ ना मुझसे मिलने, मदीने आओ। हजरत बिलाल हबशी, नींद टूटी, ख्वाब छूटा, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। इसलिए कि जब भी मेरे रसूल किसी के ख्वाब में आते हैं वो निशानियां छोड़ जाते हैं। आका जब ख्वाब में आते हैं ना, बहुत खुश नसीब है वो आंखें जो मेरे रसूल का जलवा देखती है। अल्लामा कुशैरी कहते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि बेदारी अफजल है या नींद, तो मेरा फतवा ये होगा
जब तक हुजूर जमीन के ऊपर थे बेदारी अफजल थी, अब हुजूर का विसाल हो गया तो नींद अफजल है। इसलिए कि अब हुजूर को देखने का एक ही रास्ता है, जो नींद में हुजूर नजर आते हैं, ख्वाब में। इसीलिए हम आशिक सोने की चाहत नहीं करते, हम तो महबूब के लिए रोते हैं, लेकिन जब कभी याद आता है कि ख्वाब में वो आते हैं तो फिर कभी कभी सो जाते हैं। आका जब भी किसी के ख्वाब में आए, अक्सर ऐसा ही हुआ कि पूरा घर महक आया। जब वो ख्वाब में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवाएं रुक गई, कायनात सिमट गई, एकदम शांत सुकून का माहौल हो जाता है, कोई रहता नहीं, कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता कायनात ठहर गई है और हुजूर ही हुजूर नजर आते। लेकिन ये कि हुजूर के चेहरे का इदराक हमारी आंखें नहीं कर पाती, मुकम्मल तौर पे लोग उनका जलवा नहीं देख पाते। बिलाल तड़प गए, पूरा घर महक रहा था और कान में बात गूंज रही थी, बिलाल मुझसे नाराज हो, क्यों नहीं आते मेरे यहाँ, मेरे घर क्यों नहीं आते, मेरे शहर क्यों नहीं आते। और बात यही है, कौन कहता है मदीने मालदार जाते हैं, नहीं, जिन्हें आका बुलाते हैं वही जाते हैं। मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, गर आप बुला लें बड़ी बात नहीं है। हुजूर करीम जिस पे करम करते हैं। बिलाल को कहा, बिलाल आना मेरे शहर में, आ मेरे घर आ, मेरी याद नहीं आती तुझे। बिलाल उठे, उठने के बाद सीधा ऊँटनी पे बैठ गए, किसी को कोई तिला नहीं, और बिलाल अपनी ऊँटनी को दौड़ा रहे हैं मदीने की तरफ, सोए मदीना। आखिरकार दिल बेचैन था, दिल तड़प रहा था, ये दिल तड़प के कहीं आंख में न आ जाए कि फिर रहा है किसी का मज़ार आंखों में। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीर यार आंखों में। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में कि जलवागर रहे रुख की बहार आंखों में। उन्हें न देखा तो इस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। बिलाल वो वक्त तड़प तड़प कर आ ही गया कि दूर से खजूरों के दरख्त नजर आने लगे। पहचान थी कि शहर रसूल आ गया, मदीने तैयबा आ गया, आका का दरे दौलत करीब से करीब तर है। बिलाल की नज़र जैसे दरख्तों पे पड़ी, शहर रसूल पे पड़ी। बिलाल माजी में गुम हो गए। ये वही शहराएं हैं जिनमें हुजूर के पीछे पीछे चलता था, ये वही रास्ते हैं। कभी गलाजत डाल दी जाती, कांटे बिछा दी जाते तो मैं ही साफ करता था। हाँ हाँ, कभी ऊँटनी के कस्बा के पीछे पीछे चलता था, कभी आगे आगे नकेल थाम कर चलता था। बिलाल डूब गए हैं, हुजूर दिखते तो नहीं, लेकिन तसव्वुरात का आलम यह है कि बिलाल ज़ाते रसूल में डूब चुके हैं। इसी आलम में बिलाल कशा कशा मस्जिद नबवी की तरफ आए, उतरे और सीधा पूछा, मदीने वालों आका कहाँ है। लोगों ने बहुत दिनों के बाद बिलाल को देखा, लोग रो पड़े, बिलाल कब आए, छोड़ो, हुजूर कहाँ है। किसी ने कहा, बिलाल वो आराम कर रहे, कब्र अनवर की तरफ वो आराम कर रहे। बिलाल कब्र रसूल पर आए, सलाम किया, कब्र से लिपट गए। आका ये क्या आजमाइश और इम्तिहान है, बुलाते हैं फिर पर्दे में हो जाते, बुलाते हैं फिर वजूद पे पर्दे डालते। हुजूर बुलाया ना, मुझसे दो बातें तो कर ले, मुझसे कलाम तो कर ले। लेकिन आजमाया जाता है आशिकों को। ऐसे में लोगों को पता चला बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। लोग निकल निकल के आ रहे, आशिक के रसूल बिलाल आया है, बिलाल आया है। सिद्दीक अकबर आए, बिलाल को सीने लगा, बिलाल कैसे हो। बिलाल, अबू बकर छोड़िए, हुजूर कहाँ है। सिद्दीक जैसे किसी ने जख्म हरा कर दिया। बिलाल ने दर्द दिल से पूछा, बिलाल। बिलाल ने कहा, सिद्दीक, बिलाल कहाँ है, सिद्दीक हुजूर कहाँ है। बिलाल के ये जुमले सिद्दीक अकबर के दिल पे नश्तर से लग गए।
زخم ہرے ہو گئے. ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایک عجیب سا سما بن گیا. صحابہ جمع ہو گئے. ایسے میں اذان کا وقت آیا. صحابہ نے کہا بلال اذان پڑھو نا. جو اذان حضور کو سناتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سنائی. دیکھو ایمان والے, دیکھو یہ حضور کے صحابہ ہیں. یہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا اللہ نے. یہ لوگ ہیں جن کو قطعی اور یقینی جنتی کا اللہ نے. ان کے عقیدے کیا ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ان کی فکر کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. بلال کو کہا بلال وہ اذان پڑھ جو حضور کو سناتے تھے. کس نے؟ ابو بکر جس نے آزاد کرایا تھا بلال. بلال نے کہا ابو بکر اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, بلال میں طاقت نہیں بدلہ دینے. صدیق نے کہا بلال نہیں, بدلہ نہیں لیتا, وہ تو اللہ کے لیے آزاد کرایا, لیکن بس ایک تڑپ ہے کہ جو اذان حضور کو سناتے تھے ہمیں سنا, جو اذان حضور کو پسند تھی ایک بار ہمیں سنا دے. بلال نے کہا نہیں ابو بکر, میری عادت ہے جب میں اذان پڑھتا تھا نام محمد پر حضور بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا, حضرت اذان میں آقا کا جلوہ دیکھتا. اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھوں, ایک کام کرو کسی اور سے پڑھوا. بلال نے جب یہ جملے کہے لوگوں نے پریشر کیا, بلال پڑھو نا. بلال نے کہا نہیں پڑھ سکتے حضور, اس وقت ظاہری طور پر زمین کے اوپر نہیں, اس لیے میرے اندر اذان کی طاقت نہیں, میں نہیں کر سکوں گا. کسی نے کہا رکو, کوئی اذان نہ دے, ابھی بلال اذان دے گا. جاؤ حجرہ فاطمہ سے حسنین کو لاؤ. شہزادگان کو لایا گیا. شہزادوں نے ہاتھ پکڑا بلال کا, چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سنا دو. بلال نے بچوں کو پیار کیا, میرے آقا حسنین کریمین کو پیشانی چومی اور کہا شہزادو اگر یہ حدیث نہ سنتا کہ جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے حسنین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. میرے اندر طاقت نہیں, لیکن حکم تمہارا تو اب گویا کہ یہ حکم رسول ہے. بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے, اذان شروع کی, اور جب اذان میں اللہ اکبر کہا کوہرام مچ گیا. پردے وال خواتین گھروں سے نکل گئی. ننھے ننھے بچے ماؤں کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے اماں مؤذن رسول آ گیا ہے آج, تو کیا آج کی نماز پڑھانے کے لیے حضور آئیں گے؟ اما آقا بھی آئیں گے, سرکار بھی آئیں گے. مائیں تڑپ جاتی, ان بچوں کو کون سمجھائے, ان بچوں کو کون بتائے. ایک دن وہ تھا جب آقا کا وصال ہوا تھا پورا مدینہ رو رہا تھا. ایک دن آج بلال آیا ہے پورا مدینہ رو رہا ہے. پردے والی عورتیں ننھے ننھے بچوں سے کہتی ہیں ہم لاجواب ہے, کیا جواب دیں. سب لوگ آنسوؤں سے بے چین اور بے قرار ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں. بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ پہنچے, اور جب اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, عادت کے مطابق بلال نے حجرہ رسول کی طرف رخ, آقا کی طرف چہرہ کیا. وہ جگہ خالی تھی. بلال نے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. ہوش آیا, کسی سے کوئی بات نہ کی, اور اس کے بعد بلال اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ملک شام چلے گئے. اور پوری زندگی پھر ملک شام اس کے بعد گزاری. آخرکار آپ نے وصال فرمایا. یہ ہے صحابہ کا مسلک, یہ ہے صحابہ کا عشق, یہ ہے صحابہ کا ادب.
آج امت اس سے دور ہو گئی. حضور کا مطلب یہ آج لوگ نکالتے ہیں عام انسان، عام بشر. کون؟ ارے بلال نے ان کے بغیر اذان نہیں دی. بلال ان کی قبر انور سے لپٹے چمٹے حال دل سنایا. ابو ایوب انصاری نے کیا. صدیق ان کے لیے جنگلوں میں گھومے. یہ ساری چیزیں تھی. اور جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق رسول اس شان کے ساتھ تھا، مسلمان تو افریقہ پہ حکومت کر رہا تھا، ہند پہ حکومت کر رہا تھا، سندھ تیرا تھا، بیت المقدس تیرا تھا، تو آقا تھا، دنیا غلام تھی. جب سے تو نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے سے نکال دیا، اب تو سب کا غلام بن گیا اور تیرے کروڑوں آقا بن گئے. ایک آقا کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا غلام بنے گی. اور اسی آقا کریم کی غلامی کی دعوت اللہ نے دی، خود رسول اللہ نے دی. قرآن ان کی غلامی کی طرف بلا رہا ہے. آؤ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ اللہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے، اور ایک غلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ساری غلامیوں سے آزاد کرا دیتی ہے. اسی لیے آؤ اسی سجدے کی طرف جو اللہ کا سجدہ ہے، اور اس غلامی کی طرف جو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.